دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور ہر ایک مسلمان تک اس کو پہنچانا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ اس کو ابھی سے شیئر کر دیں اور لائک کر دیں۔ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 29 جنوری 2025 بروز بدھ ہے۔ ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بالآخر ایک بہت بڑے احتجاج کی، بڑی تحریک کی، حکومت کو بہت بڑی وارننگ دی ہے۔ وقف ترمیمی بل معاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ملک گیر تحریک چلانے کی وارننگ۔ دوستو، یہ پوری جانکاری مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے علماء کرام نے لیٹر پیڈ پر جاری کیا ہے۔ اسکرین پر آپ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا لیٹر پیڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور مسلمانوں کی تمام دینی و ملی جماعتوں نے اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کو انتہائی افسوسناک اور ملک کے لیے بدبختانہ قرار دیا ہے۔ مسلم قائدین نے کہا کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے تمام جمہوری و اخلاقی قدروں اور مسلمانوں کے دستوری حقوق کو پامال کیا گیا۔ کروڑوں کی تعداد میں دی گئی ان کی آراء، ان کی جذبات و احساسات کو نظر انداز کر کے، نیز اپوزیشن ممبران کی تجاویز کو مسترد کر کے بل کی منظوری کی سفارش انتہائی نامعقول، غیر جمہوری اور مسلمانوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔ ریاست اتراکھنڈ کا UCC قانون غیر جمہوری، غیر دستوری اور شہریوں کے بنیادی حقوق پر دست درازی ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کا دستور مسلمان سمیت تمام شہریوں کو اپنا مذہبی عقیدہ رکھنے اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ مسلم پرسنل لاء دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے، اسے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے ذریعے تحفظ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ ویسے بھی کسی ریاست کو یونیفارم سول کوڈ بنانے کا ہرگز بھی اختیار نہیں ہے، یہ ریاستی حدود سے مجرمانہ تجاوز ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اتراکھنڈ UCC کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ گزشتہ سال جولائی میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، بدھ، دلت اور آدیواسی طبقات نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر UCC منظور نہیں ہے۔ ہم اتراکھنڈ کے مسلمانوں اور دیگر شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان گیدڑ بھبکیوں سے ہرگز بھی متاثر نہ ہو، اپنے مذہبی روایتی قانون پر کوئی مصالحت اختیار نہ کریں۔ انشاءاللہ جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اس کی ہر سطح پر مخالفت کی جائے گی۔ آل مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں متعدد بار یہ واضح کر چکی ہے کہ وقف املاک سے کھلواڑ کی حکومت کو ہرگز بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو مسلمانان ہند پوری طرح مسترد کر چکے ہیں۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے پارلیمانی ضوابط اور حدود کا ہرگز بھی خیال نہیں رکھا اور تمام جمہوری اقدار و روایات کو بالائے طاق رکھ کر کارروائی چلائی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام مسلم تنظیموں نے اس بل پر اپنا موقف JPC کو تحریری طور پر بالمشافہ پیش کیا تھا، نیز مسلمانوں نے کروڑوں کی تعداد میں ای میل بھیج کر اس کی مخالفت کی تھی۔ بورڈ کی طرف سے 3 کروڑ 66 لاکھ افراد نے ای میل بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دیگر تنظیموں کی کوششوں سے بھی کئی کروڑ ای میل بھیجے گئے، جس کا ریکارڈ بھی ان تنظیموں کے پاس محفوظ ہے۔ بورڈ کے بنگلور اجلاس میں تمام مسلم تنظیموں نے مشترکہ طور پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ہرگز بھی کسی کو یہ اختیار نہیں دیں گے کہ ان کی عبادت گاہوں اور دیگر وقف املاک کو ہڑپنے یا تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے۔ حکومت مسلمانوں کے صبر کا امتحان نہ لے اور ملک کو جمہوریت کے بجائے تاناشاہی کی طرف نہ لے جائے۔ اقلیتوں کی جائیدادوں پر قبضہ جمانے کی کوشش سراسر ظلم ہے، جس کو کوئی بھی انصاف پسند گروہ قبول نہیں کر سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ NDA کی حلیف جماعتوں نے اپنا کردار نہیں نبھایا اور BJP کے فرقہ وارانہ ایجنڈے کا ساتھ دیا۔ ہم حزب مخالف کی سیکولر پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو متحدہ طور پر اس کی پرزور مخالفت کریں۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ترمیمی بل کو واپس لے اور سابقہ قانون کو برقرار رکھے، ورنہ مسلمانوں کے لیے عوامی جدوجہد کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا اور نتیجتاً جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی۔ وقف املاک کو بچانے کے لیے ہم تمام جمہوری دستوری ذرائع کا بھرپور استعمال کریں گے، اس میں کل ہند احتجاجی تحریک بھی شامل ہے۔ اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے یا جیل جانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ دستخط کنندگان:
حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر بورڈ، حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر بورڈ، جناب سید سعادت اللہ حسینی نائب صدر بورڈ امیر جماعت اسلامی ہند، مولانا محمد فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری بورڈ، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری بورڈ، مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی سیکریٹری بورڈ، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس ترجمان و رکن عاملہ بورڈ، حضرت مولانا سید ارشد مدنی نائب صدر بورڈ صدر جمعیت علماء ہند، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نائب صدر بورڈ صدر جمعیت اہل حدیث، مولانا محمد علی محسن تقوی نائب صدر بورڈ، مولانا سید محمود اسعد مدنی صدر جمعیت علماء ہند و رکن عاملہ بورڈ، مولانا ڈاکٹر یاسین علی بدایونی عثمانی سیکریٹری بورڈ، جناب یوسف حاتم مچھالہ سینئر ایڈوکیٹ رکن عاملہ بورڈ کنوینر لیگل کمیٹی۔ تو دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم اور دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔